سے کہا کہ یہاں تک کہہ دیا کہ یہ میلاد تو شرک ہے. میں نے کہا اللہ کے بندو، رب کی شان ہے لم یلد ولم یولد، تو جس کا میلاد منایا تو شرک کی کاٹ تو یوں ہی ہو گئی. تو نبی کے لیے دل میں بغض نہ رکھو، کینہ نہ رکھو، بلکہ دیکھو کیا فکر ہونی چاہیے. لوگ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اللہ کے نبی ایسے ایسے ایسے، لیکن 14ویں صدی کا مجدد آیا اور اس نے اپنے قلم اور زبان کو وقف کر دیا نبی کی تعریف کے لیے. اور کس شان سے کہی، کس شان سے کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. اور کیا مزے میں کہتے ہیں کہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں فبن، فبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے ملن، یہ امن و امان تمہارے لیے. یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑی لتے نہ اپنی گتے، قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے. سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی دلارا ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. اے سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد. اللہ کے بندو، جب نبی کی تعریف ہو تو دل چھوٹا نہ کیا کرو. اگر کسی کے دل میں کینہ ہے تو کیسے پتا چلے؟ کہ بے جان جھنڈے کو تو سلام کرتا ہے، زندہ نبی پہ سلام پڑھنے کو اعتراض کرتا ہے. اے واہ 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 واہ، بات ہے سبحان اللہ، زندہ باد. اندازہ فرمائیں، میں واللہ کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، صرف آپ کے سامنے چور کی نشانیاں رکھتا ہوں. آپ مجھ سے زیادہ دانشمند ہے نا. جب کپڑا خریدنے میں اتنی احتیاط ہے کہ 4 دکان ڈھونڈ کے کپڑا خریدتے ہو، تو پھر کسی کی اقتداء کے سے پہلے بھی آپ کو تھوڑا سا خیال ہونا چاہیے. اپنی جیب کا پیسہ ضائع کرنے کے معاملے میں اتنے حساس ہو، اپنی نمازیں ضائع کرنے کے معاملے میں کیوں اتنی نادانی سے کام لیتے ہو؟ ایسے ہی کسی کے بھی پیچھے نہیں. اب کس کے پیچھے پڑھو؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو صرف کیونکہ ایک داعی کی حیثیت سے میں اشارے دینا چاہتا ہوں. میں یہ نہیں چاہتا کہ کل میرے بعد کوئی آ کر کہہ دے کہ وہ تو لڑا گئے. ہم صوفیہ کے غلام ہیں، ہم لڑنے لڑانے والی بات نہیں کرتے. ہم تو نشانی دے جا رہے ہیں. ڈھونڈ لینا، تلاش کرنا، عقل مند ہونا. سوچو بے جان جھنڈے کو جس کا انتخاب انسانوں نے کیا ہے، اس کے لیے سلام بھیجنے پر کوئی اعتراض نہیں. اور وہ زندہ نبی جس کی وجہ سے ساری سلامتیاں ہیں، جھنڈے کے لیے قیام کیا، اٹھ کے کھڑا ہوا، کوئی تکلیف نہ ہوئی. اور نبی کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو تکلیف ہو گئی. امام کہتے ہیں آنکھیں ملنا، کیا بات کی، آنکھیں ملنا، جھنجھلا پڑنا، لاکھ جمائی انگڑائی. آنکھیں ملنا، جھنجھلا پڑنا، لاکھ جمائی انگڑائی. ارے نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے، اٹھنا بھی کچھ گالی ہے؟ نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے. امت کو اتحاد کی ضرورت ہے. جب جھنڈے کے لیے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں تو سارے جھنڈے جس کے قدموں میں آ کے عزت پاتے ہیں اس کے لیے کیوں اٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان. روزانہ استاد کی تعظیم کے لیے اسکول کا ہر بچہ کھڑے ہوتا ہے. اسکول میں 8 پیریڈ ہوتے ہیں، 8 پیریڈ میں کھڑے ہونا پڑتا ہے. ہم بھی کھڑے ہوئے، آپ بھی ہوئے ہوں گے. میرے عزیز، جو فزکس پڑھائے اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے، جو ریاضی پڑھائے اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے، اور جو کہتا ہے وہی تو معلمہ کہ میں کائنات کو علم سکھانے کے لیے آیا ہوں. کم از کم یہ نہیں سوچا. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں آپ انگریز کی تحریک کا شکار ہوئے ہیں، آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں بغض ہے. تو یاد رکھو، بات بہت دور نکلی. کہاں چل رہی تھی بات؟
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز نہیں پڑھے گا نماز چھوڑ دے گا، حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ 12 مصیبتوں میں گرفتار ہوگا، 3 دنیا میں، 3 قبر میں، 3 مرتے وقت اور 3 میدان محشر میں۔ اب ذرا سن لے اس کو، میں جلدی جلدی پڑھ سکتا ہوں، پڑھ دوں؟ جی جی آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ نہیں، تھک جائے تو چپ ہو جانا، میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ تھک گئے۔ کچھ لوگ مجمع دیکھنے آتے ہیں پھر ان کو تھک جاتے تو چلے جاتے، اور کچھ سننے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جب تک سلام نہ پڑھا جائے ہم نہیں جائیں گے۔ ہاں تو ہمیشہ ہمارا ٹارگٹ وہی ہوتے ہیں جو سننے آتے ہیں، صحیح ہے؟ تو آپ کی توجہ ہے، بات آگے بڑھا سکتا ہوں۔ 3 مصیبتیں دنیا میں، جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں۔ نمبر 1، جو نماز چھوڑ دے اللہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لے۔ سب لوگ ہو نا پریشان ہو، کچھ لوگ خوش ہو رہے ہوں گے، ارے یہ کیا مولوی بات کر رہا ہے، بولے برکت اٹھا لیتا ہے اللہ، ہم تو برسوں سے نماز نہیں پڑھتے، کروڑ پتی ہے۔ ہم نے کہا آپ سمجھے نہیں بات کو، ایک ہے کثرت اور ایک ہے برکت۔ آپ کے پاس کثرت ہے، آپ کروڑ پتی ہے، برکت نہیں ہے۔ کروڑ پتی ہو کے بھی آپ بے چین ہے، بے قرار ہے، سکون نہیں ہے۔ کہتے ہو نا سب کچھ ہے مولانا سکون نہیں ہے، کیوں؟ کثرت ہے برکت نہیں ہے۔ دیکھو کثرت اور برکت کی مثال بتاؤں، کتے کے بچے درجنوں پیدا ہوتے ہیں، کثرت ہے، اور بکری کے صرف 2-3 پیدا ہوتے ہیں، برکت ہے۔ کتوں کا ریوڑ نہیں ملے گا، بکریوں کا ریوڑ ملے گا، جبکہ ہزاروں ذبح کی جاتی ہے۔ کیوں؟ کتوں میں کثرت ہے، بکریوں میں برکت ہے۔ اور آسان کر دیں اس کو، یزید 8 بیٹے چھوڑ کے مرا تھا، 8 بیٹے چھوڑ کے مرا تھا۔ آج کوئی آل یزید نہیں ملتی، کیونکہ کثرت کی کثرت، حسین ایک بیمار چھوڑ کے گئے تھے۔ اب سنیوں کا کوئی محلہ نہیں ملتا جہاں پر سید نظر نہ آتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ سید امین القادری، بہار طیبہ کانفرنس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے برکت کتنی دی، برکت کتنی دی۔ دیوا شریف چلے جاؤ امام حسین کا بیٹا، مہاراجہ شریف چلے جاؤ امام حسین کا بیٹا، کلیہ شریف چلے جاؤ امام حسین کا بیٹا، اجمیر شریف چلے جاؤ، یعنی زمین کے اندر بھی بیٹے عزت سے آرام کر رہے ہیں اور زمین کے اوپر بھی ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ زمین کے اوپر کیوں؟ وہاں کثرت تھی، یہاں برکت ہے۔ تو کثرت محنت سے ملتی ہے، برکت کرم سے ملتی ہے۔ تو اللہ سب سے پہلے بے نمازی کی روزی سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ اب برکت گئی تو پھر آپ آتے ہو حضرت تعویذ۔ دیکھو میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اتنا کہتا ہوں اتنے پاگل نہ بنو۔ مفتیان کرام علماء کرام کو صرف سبق سنانے کے لیے، اگر غلطی کروں گا تو اصلاح کر دیں گے۔ سحر، جادو، بلا، جن، بھوت کا اثر ہونا، تعویذ اس کا علاج ہے۔ اگر اللہ برکت اٹھا لے ناراض ہو کر، کسی مولوی کے تعویذ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی اٹھائی ہوئی برکت کو لا سکے۔ یہ بات یاد رکھنا، اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں لا دوں گا، ہمارے حضور مفتی اعظم، ہمارے دادا مرشد تعویذ دینے سے پہلے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے بیٹا نماز پڑھے گا تو تعویذ اثر کرے گا، ورنہ تعویذ اثر نہیں کرے گا۔ اقبال نے اسی کا رونا رویا تھا۔ آج کل کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں جا بیٹا ہم ہیں، تو بھی تباہ ہوگا اور جس کو تو کہہ رہا ہے وہ بھی تباہ ہوگا۔ اللہ کے رسول فرمائے جو نماز چھوڑ دے اللہ اس سے اپنی کرم کی چادر ہٹا لیتا ہے۔ جب اللہ کرم کی چادر ہٹا لے تو ہم ہے تو ہونے والا کون ہے؟ اقبال نے اسی کا رونا رویا تھا، کہا تھا نگاہ دین و متاع دین و دانش۔ اقبال بڑا مفکر تھا، بڑا رونا رویا اس نے اپنی قوم پہ، کہا متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی،
یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی، یہ کس کافر ادا نے اپنی مستیاں بکھیری ہے کہ اللہ والوں کی متاع لٹ گئی، لیکن پھر وہ نا امیدی کا شاعر نہیں تھا، مایوسیوں کا شاعر نہیں تھا، وہ امیدوں کا پیام دینے والا تھا۔ لیکن جب یہ رونا رویا تو ساتھ میں امید بھی کی کہنے لگے نہیں اقبال مایوس اپنی کشت وینا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ہم مایوس نہیں ہیں، انشاءاللہ یہ جلسہ انقلاب لائیں گے۔ مسلمانوں اگر نماز نہیں پڑھو گے، اللہ کے سچے نبی نے فرمایا اللہ تمہاری روزیوں سے برکت اٹھا لے گا، اور اللہ برکت اٹھا لے کسی میں طاقت نہیں، کتنا ہی بڑا بابا ہو، کتنا ہی بڑا پیر ہو، کتنا ہی بڑا عالم ہو، کوئی بلکہ سچا عالم ہوگا تو بولے گا بھیا نماز نہیں پڑھتا تو میں تجھے تعویذ نہیں دیتا۔ یہ بات ہے، آپ گھوم رہے ہو پھر رہے ہو، بلکہ اب تو تم جادوگروں کے پاس جا رہے ہو، سفلی والوں کے پاس جا رہے ہو، پنڈتوں کے پاس جا رہے ہو تاکہ تمہارے گھر میں برکت آئے۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اللہ رزاق مطلق ہے، اللہ کے رسول نے کہا نماز چھوڑو گے تو برکت جائے گی۔ اتنا آسان کام تھا، 10 منٹ نکال لیتے نماز پڑھتے۔ نماز پڑھ کے دیکھو برکت نہ آئے تو پھر کہنا۔ لیکن یہ بھی کہتا ہوں برکت کے لیے نماز نہیں پڑھنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا۔ برکت تو مل ہی جائے گی، برکت تو مل ہی جائے گی۔ ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ گائے دودھ کے لیے خریدی جاتی ہے نا، گوبر کے لیے نہیں خریدی جاتی ہے نا۔ گائے خریدنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دودھ ملے، بچہ ملے۔ کوئی گوبر کے لیے کبھی خریدتا ہے گائے کو؟ گوبر تو یوں ہی مل جاتا ہے نا منافع میں، بلا تمثیل بلا تمثیل، ملانے کو نہیں، صرف سمجھانے کے لیے کہا۔ اس مثال کو بھول جائیے، لیکن سوچئے نماز برکت کے لیے نہیں پڑھی جاتی، نماز بیٹی کے رشتے کے لیے نہیں پڑھی جاتی، نماز کسی سے مفاد اٹھانے کے لیے نہیں پڑھی جاتی، نماز تو اس لیے پڑھی جاتی اللہ راضی ہو جائے۔ جب اللہ مل گیا تو کیا نہ ملے گا؟ اللہ مل گیا کیا نہ ملے گا؟ ہر نعمت ملے گی، ہر نعمت ملے گی۔ تو نماز پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، نہیں پڑھو گے برکت جائے گی۔ نمبر 2، جو نماز چھوڑ دے، دوسری مصیبت، اللہ اس کی عمر سے برکت اٹھا لیتے۔ زیادہ دن جینے کا شوق سب کو ہے، لیکن آقا فرما رہے جو نماز چھوڑے گا برکت گئی، عمر کی برکت۔ بہت عیش کرنا چاہتے ہو نا، نماز چھوڑنے سے عمر بھی کٹتی ہے، عمر بھی گھٹتی ہے۔ پہلے 90 سال دادا پردادا کی عمر ہوتی تھی، اور بڑے میاں لوگ بغیر چشمے کے قرآن پڑھتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے۔ ابھی تو 40 سال کا ہوا تو گھٹنے کی تکلیف شروع ہو گئی، زمین پہ بیٹھ نہیں سکتا، پیٹ اتنا بڑا ہو گیا کہ جھک کے کھا بھی نہیں سکتا، ہاتھ میں پلیٹ لے کے کھاتا ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ جن جن کو تکلیف ہے یہ سب مجرم، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اکثر و بیشتر تو یہی حال ہے نا۔ کسی مفکر نے بہت اچھی بات کہی تھی، اس کو سن لو۔ جوانی میں اگر نماز نہیں پڑھے گا، جوانی میں نماز نہیں پڑھے گا، اللہ اتنا غیرت والا ہے شاید وہ بڑھاپے میں تجھے پڑھنے نہ دے، وہ بڑھاپے میں تجھے غیرت والا ہے، حالانکہ وہ کرم کرتا ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ سبقت رحمتی علی غضبی، اس کی رحمت اس کے غضب پہ سبقت لے گئی، مگر وہ غیرت والا بھی ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ بوڑھے ہو جاؤ اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ اور ایک بات کہوں، اگر تمہارے دماغ میں یہ خبت ہے نا میرے بھائیوں، مولانا بڈھے ہوں گے جب مسجد کا کونا سنبھال لیں گے، تو میں کہتا ہوں جس کے گودے سوکھ جائیں نا، جس کی ہڈیاں سوکھ جائیں نا، جو بڈھا ہو جائے، تو بڈھا بیل اللہ قربانی کے لیے بھی قبول نہیں کرتا، تو بڈھا بندہ اللہ اپنے لیے قبول کرے گا۔ میں بوڑھوں کی بے عزتی نہیں کر رہا ہوں۔ جوانی میں زنا کرو گے، جوانی میں شراب پیو گے، جوانی میں پاپ کرو گے، جوانی میں عورتوں پہ بد نظری کرو گے، اور بڈھے ہونے کے بعد جب کسی قابل نہ رہے تو پھر اللہ کی طرف آؤ گے۔ یہ تو اس کا کرم ہے، وہ توفیق دے، لیکن اس کی غیرت بھی تو ہے نا۔ کبھی سوچا اسلام میں کیا بڈھے بیل کی قربانی جائز ہے؟ پوچھو نا علماء سے، جو نہ چل سکتا ہو نہ دیکھ سکتا ہو، جس کی دم کٹی ہوئی ہو، جو وہ مقتل گاہ تک چلنے کے قابل نہ ہو، پوچھو علماء سے کہ قربانی ہر سال بیان ہوتا ہے نا قربانی کا مسئلہ۔ تو جو اللہ ذبح ہونے کے لیے بڈھا بیل قبول نہ کرے، وہ عبادت کے لیے بڈھے کو، لیکن ہاں اگر جوانی میں عبادت کی ہے
اور بڑھاپا آ گیا, کمزور ہو گئے, تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں, جوانی میں نفل بھی پڑھتا تھا, سنتیں بھی پڑھتا تھا, زائد پڑھتا تھا, اب بڑھاپے کی وجہ سے نفلیں نہیں پڑھ پاتا, میں نے بڑھاپا اور کمزوری دی ہے, اس لیے نہیں پڑھتا ہے, پھر بھی اس کو اتنا ہی ثواب دیا جائے جتنی یہ جوانی میں عبادت کرتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جس کو اسلام میں بڑھاپا آ جائے, جس کو اسلام میں بڑھاپا آ جائے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس کی دعا کو رد کرنے میں حیا فرماتا ہے. اور جو بوڑھا ہو جائے اسلام میں, اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ جوانی میں عبادت کرتے کرتے بڈھا ہو گیا, اب بوڑھا ہو گیا ہے نا, اگر اس سے گناہ ہو جائے تو اس کے گناہ نہ لکھا کرو. کیوں؟ جو جوانی میں نہیں کیا اس نے بڑھاپے میں کیا کرنا ہے. تو اللہ کے بندو, تو عمر گھٹتی ہے نماز چھوڑنے سے. نمبر 3, کیا 3 نشانیاں, 3 مصیبتیں کون سی؟ دنیا کی روزی سے برکت جاتی ہے, عمر سے برکت جاتی ہے. نمبر 3, اللہ اس کے چہرے سے صالحین کا نور اٹھا لیتا ہے, نیکوں کا نور اٹھا. دیکھو اکثر علماء کو میں نے دیکھا ہے, جیسے جیسے عمر بڑھے گی, بڑھاپا آئے گا, ان کے چہرے شگفتہ پھول کی طرح کھلتے ہیں, ہے نا. آج سب سے زیادہ کاسمیٹک آئٹم بکتے ہیں میرے بھائی, ہر آدمی خوبصورت بننا چاہتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کاسمیٹک آئٹم کا اثر 2-3 گھنٹہ 4-6 گھنٹہ رہ سکتا ہے, لیکن نماز سے جو چہرے پہ نور آتا ہے, زندگی میں بھی چمکو گے, قبر میں بھی چمکو گے, اور میدان محشر میں نمازیوں کا چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. نماز قبر میں نور ہوگی, اس لیے اگر خوبصورت بننا ہے نماز پڑھو, انشاءاللہ چہرے چمکیں گے. میری قوم کی بچیاں بیٹیاں بھی یہاں موجود ہوگی, بہت کوشش کرتی ہے, بہت کوشش کرتی ہے میں خوبصورت لگوں, میں اچھی لگوں, اچھے رشتے آئیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. میں نے کہا میری بہن چہرے پر کاسمیٹک آئٹم بننے کی بجائے, حالانکہ مفتیان کرام کہتے ہیں ایسے آئٹمز, کاسمیٹک آئٹمز جس میں ناجائز اور حرام کی اشیاء, ناجائز اور حرام اشیاء نہ ملی ہو, تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے, چاہے وہ فیس واش ہو, صابن ہو, کریم ہو, اگر اس کے اندر ناجائز و حرام چیزیں نہیں ملی تو استعمال کر سکتے ہیں, میں اس کو منع نہیں کر رہا ہوں. لیکن اگر ہمیشہ کے لیے چہرہ چمکانا ہے تو نماز سے چمکے گا, وضو سے چمکے گا, اور اللہ اکبر, اور اگر نہیں کرو گے نور نکلے گا. آپ کبھی کبھی ہم لوگوں کو پورا ہندوستان جاتے, کبھی کبھی ایسا لگتا ہے یا اللہ یہ بندہ مسلمان ہے کہ نہیں, چہرے اتنے بھیانک دکھتے ہیں. بلکہ کبھی کسی بستی میں جاؤ تو سلام کرنے میں سوچنا پڑتا ہے, سلام کریں کہ نہیں کریں. اچھا پھر اعتراض بھی کرتے, دیکھو اتنی دور سے مولانا بلایا, مولانا کو اتنی بھی حیا نہیں ہمیں سلام کریں. ارے تیرا منہ دیکھ, تو پہچان میں نہیں آ رہا کہ تو مسلمان ہے کہ نہیں ہے, مولانا کیا تجھے سلام کریں گے. یہ حال ہے, یہ حال ہے. تو نماز چھوڑنے والوں کے چہرے سے صالحین کا نور چھین لیا جاتا. جا کے اپنے چہرے دیکھو. نمازوں میں سوتے پڑے رہنے والوں, فجر میں سوتے پڑے رہنے والوں, ظہر میں گپ شپ کرنے والوں, اپنے چہرے جا کر کے جائزہ لو. ایک دور تھا لوگ چہرے دیکھ کے مسلمان ہوتے تھے. غریب نواز 90 لاکھ کو آپ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی. امام علی رضا اتنے خوبصورت اور نورانی چہرے والے تھے کہ چہرے پہ نقاب ڈال کے چلنا پڑتا تھا. وہ چہرے میں آپ کی تازگی تھی امام علی رضا کے چہرے میں. بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے ایک مجوسی کا ننھا سا بچہ امام علی رضا کے جب لوگ چہرے پہ پردہ پڑا تھا, لوگ پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے. اس ننھے سے بچے نے کہا یہ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کہا یہ ہمارا امام ہے, مسلمانوں کا امام ہے, نبی کا شہزادہ ہے, اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کہا اس کے چہرے میں کیا رکھا ہے جو اس کی زیارت کرنے بھاگ رہے ہو؟ تو کسی دیوانے نے کہہ دیا تو ہی جا کے دیکھ لے کہ چہرے میں کیا رکھا ہے. وہ مجوسی کا بچہ بھی پیچھے ہو لیا. جیسے ہی گیا, امام نے جیسے ہی نقاب ہٹایا, چہرے کا پردہ ہٹایا, چہرے پہ وہ نورانیت اور تمازت تھی. لوگ حدیث سننے کے لیے بیٹھے تھے. اس 4 سال کے بچے نے چہرہ دیکھا تو کہا آج کے بعد میری ماں بھی تو ہے, میرا باپ بھی تو ہے, میں نے تیرے لیے سب کو چھوڑ دیا. تو امام علی رضا جیسا بندہ جب یہ سنا, فرمایا تو نے مجھے ماں باپ کا, جا میں نے تجھے بھی اپنا بیٹا بنا لیا, اپنے پاس ہی رکھا, پڑھایا لکھایا اور اس کو بھی امام بنا دیا. اتنا بڑا امام بنایا کہ دنیا اسی امام کو سیدنا معروف کرخی کے نام سے جانتی. اے سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد.
توبہ فرمائے. یہ چہرے تھے, چہروں کی تمازت یہ تھی. اللہ اکبر. آج چہرے دیکھو مرجھائے ہوئے چہرے, سونے سونے چہرے, آنکھوں کے اندر اللہ اکبر پیلا پن ہے, کالا پن ہے. آنکھیں بھری بھری ہوتی تھی, خوبصورت ہوتی تھی, آنکھوں میں جمال ہوتا تھا. آنکھیں مسلمانوں کی دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے نرگس کے پھول